حضرت محمود غزنوی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی، بت شکن جس کا لقب ہے۔ کہتے ہیں 3 مسئلے اڑ گئے تھے محمود غزنوی کو، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن نیند برباد ہو گئی، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ایک اتنی بڑی تہمت لگ گئی، کہتے تھے کہ محمود اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب سیدھا ہے کہ حرامدہ ہے۔ اتنی بڑی تہمت زمین کے طاقتور بادشاہ پہ لگ جائے، اس کو نیند کہاں سے آئے؟ دوسرا مسئلہ اس کے اندر حدیث پاک کا شک پڑ گیا۔ حدیث پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو اہل علم ہوتے ہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تیسری بات تھی کہ جو عمل آج کماؤ گے اس کا نتیجہ کل پاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا یہ سمجھ نہیں آتا، عمل یہاں نتیجہ وہاں، پھر یہ ورثہ، یہ علماء ورثہ، ہم کیوں نہیں؟ تیسرا مسئلہ میں بتا چکا کہ اس کو اپنی نسب پہ تہمت لگ گئی، اب نیند برباد ہو گئی۔ ایک رات کا وقت تھا، عادت تھی اس کی، رات کو اٹھتا تھا، دنیا عوام سوتی تھی اور وہ اٹھ کے اپنی عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ ایک گلی سے گزر فرمایا، ایک طالب علم کو اپنے مدرسے درسگاہ سے باہر کھلی گلی میں کتاب اٹھائے پایا۔ وہ سمجھا کوئی چور آیا، نیڑے آیا تو طالب علم تھا۔ اب بیچارہ مجبور اتنا تھا، ایک امیر آدمی کا گھر تھا، اس کے جھروکے میں ایک دیا جل رہا تھا، جھروکے میں سے روشنی باہر چھن چھن کے آتی تھی۔ طالب علم کے پاس اندھیری رات ہے، دیے جلانے کے پیسے نہ تھے، وہ اس امیر آدمی کے گھر کی دیوار کے پاس جاتا، اس جھروکے کے پاس 2 لفظ تکتا، پھر یاد کرنے کے لیے ادھر آ جاتا، پھر جاتا، پھر آتا۔ بادشاہ کو عجب لگا، رک گیا، اس نے کہا غور کرو کیا کر رہا ہے۔ وزیر اس کے بڑے دانش مند تھے، انہوں نے کہا سرکار غریب طالب علم ہے، بیچارے کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں، اس ادارے کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں کہ روشنی کا بندوبست ہو، مجبور جو ہوئے، مسکین جو ہوئے، غریب جو ہوئے۔ بادشاہ کے دل کو چوٹ لگی، اس نے کہا یہ شاہی شمع لاؤ، شاہی شمع لاؤ۔ لائی گئی، کہا جا کے اس بچے کے آگے ٹکاؤ اور اس کو کہو آج کے بعد امیروں کے در پہ نہ جائے، مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل فرمائے، روٹی بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، راتوں کو چراغ بھی جلائیں گے، ہم تمہاری نوکری فرمائیں گے۔ بس شمع رکھ کے بادشاہ پلٹ کے جو محل میں آیا، جو کئی مہینوں سے سو نہ سکا، آج سر سرہنے پہ ٹکایا، فرشتے نے آ کے رحمت کا پر جو لگایا، جھونکا نیند کا آیا، آنکھ لگی، رات ہوئی، مدینے والے سے اچانک ملاقات ہوئی۔ جب تلک آنکھ بند تھی، سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا یا خود آمنہ کا لال تھا، پتہ نہیں کس چیز کا یہ کمال تھا۔ محمود اپنی قسمت پہ خواب میں عید منا رہا ہے کہ مدینے والے کی دید کیے جا رہا ہے، اور مدینے والے نے بولا، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، پہلا مسئلہ حل، بدل گئی شکل۔ لالا منہ سے دا حلوہ کھاؤ تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ اچھا سبحان اللہ، یہ نا حلوے دا نہ آیا تے مسکراہٹاں آ گئی ہیں، حالانکہ کھادا ہے نہیں تے ویسے چس آ گئی۔ سبحان اللہ، اہمیں تے نہیں فضل الرحمان صاحب حلوے دے پیچھے پاگل ہوئے پھر۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار بولے او محمود ابن سبکتگین، باپ کا نام لیا نا،
اچھلا خواب میں، کہا آقا آپ گواہی دے رہے ہیں میں حلالی، اب کائنات روٹھے یا مانے، سارا زمانہ مجھ سے رشتے توڑ دے، آپ جو جوڑ گئے ہیں مکھ موڑ گئے ہیں۔ صبح ہوئی تو دنیا کے دماغ سے ہی سوال مٹ گیا، کیونکہ کملی والا آ گیا، خوشخبری سنا گیا، رحمت کا بادل چھا گیا۔ دوسرا مسئلہ فرمایا رات کو تو نے میرے وارث کا دھیان رکھا، ہائے ہائے ہائے، رات کو تو نے میرے وارث کا دھیان رکھا، اسی لیے ہم ملنے آئے ہیں، لیکن اصل نتیجہ قیامت کا دن آئے گا، لگ پتا جائے گا۔ اٹھا محمود غزنوی سلطان وہ سومنات شکن، نعرہ مارا، او وزیروں کدھر ہو، بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ کرم فرمائے، بادشاہ رات کے اس پہر نعرے مار رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ کہا بادشاہ خیر ہے، کہا ستے خیراں، کملی والا آیا ہے، مکھ مجھے دکھایا ہے، رحمت کا بادل چھایا ہے، میں نے خواب میں جشن منایا ہے، میرا نبی میرے گھر آیا ہے۔